آپ کا اور لوگ بھی انتظار کر رہے ہوں گے، مجھے بھی انتظار ہے اس کا، اور آپ نے انتظار کیا ہے کہ نفس کی جو بلاغت ہے فیض صاحب کے ہاں اور فیض صاحب کے عنوان دیے تھے اس کو بہت اچھا مطلب یہ کہ اظہار خیال کیا تھا. اور انیس اشرف صاحب نے یہ کہا کہ اپنے مضمون کے ساتھ کہ بھئی ایسا پرچہ یہاں نہیں پڑھا گیا کوئی، یہ اعزاز میرا خیال میں اقبال مرزا صاحب کو اچھا انہوں نے اپنا ایک خطبہ ایک تقریر پیش کی تھی. اس کے علاوہ پاکستان کے جو ایمبیسڈر ہیں اس ملک میں شاہد ملک صاحب، انہوں نے بھی اس جلسے میں تشریف لائے تھے اور اس پورے سیمینار کے اور پورے افتتاحی جلسے کے وقار میں اضافہ کیا تھا. تو میں بغیر کسی تمہید کے اس اختتامی اجلاس کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ اس میں پرچوں کے بارے میں تو باتیں ہوتی ہیں، لیکن ہم اپنے مہمان سے یہ ان کے تاثرات جاننا چاہیں گے کہ اس 2 دن کے سیمینار میں 3 دن کے سیمینار میں آپ نے کیا محسوس کیا. خاص طور پہ صرف ہم اپنے مہمانوں کو خاص طور پر وہ جو مہمان باہر سے ہیں. تو سب سے پہلے میں ڈاکٹر اقبال مرزا صاحب سے درخواست کر رہا ہوں، کسی بھی طرح سے تعارف کے محتاج نہیں ہے، صدا کے ایڈیٹر ہیں. مہمانان خصوصی، خواتین و حضرات، حقیقت یہ ہے وہ جو کہتے ہیں کہ ایک لفظ یا ایک تقریر مشکل ترین کام ہوتی ہے، مگر جو تاثرات ہوتے ہیں کبھی کبھی داخلی اور خارجی تعلق جو ایک فیلنگز ہوتی ہیں ان کا ایکسپلین کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے. بامانی اور بہت ہی آج کے عہد کی ایک اہم کانفرنس میں مجھے شرکت کے لیے ان ساتھیوں کے ساتھ آنا پڑا جو میرے بہت ہی بزرگ محترمہ منیزہ ہاشمی، انتظار حسین، کشور ناہید کے ہمراہ آنا خود ایک اعزاز ہے. اور پوری محبت سے حتی الامکان بہت عمدہ کام کیا. اور لیکن جو کام ہوا یہاں پر اس کے بارے میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں. فیض ہمارا عظیم شاعر ہے، فیض کی روایت کو برقرار رکھنا ہے، فیض کی روایت کو پہنچانا ہے، اردو ادب کی حمایت کرنا ہے. اردو ادب کی حمایت آپ کی حمایت ہوگی، اردو ادب کی زندگی آپ کی زندگی ہوگی. ایک دوسرے کی تعریفیں اور ایک دوسرے کی تنقیصیں مدح اور خطا کو چھوڑیے اور اردو ادب کی فکر کیجیے، نوجوانوں تک اپنی امانت کو پہنچائیے. میرے تلخ نوائی سے اگر آپ لوگوں کو تکلیف پہنچی ہے تو اپنی بزرگواری سے معاف کیجیے. جی حضرات تقی عابدی صاحب کی گفتگو انسٹیٹیوٹ کی روایت ہے، معاف کیجیے گا، کہ جو مضامین پڑھے جاتے ہیں اس کو کتابی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، اور اس وجہ سے یہ ہے کہ سب لوگ لکھ کر مضمون لاتے ہیں. بہت اہم باتیں کی ہیں اور مجھے ان کی ایک تقریر اب تک یاد آ رہی ہے، وہ کہیں ریکارڈ نہیں ہوئی. وہ جشن فرید کے سلسلے میں وہ ملتان میں ایک تقریر کی تھی انہوں نے، اور انہوں نے ایک ایسا حوالہ دیا جو میں نے اسی وقت رجسٹر کر لیا ذہن میں. وہ جس طریقے سے اس بر صغیر میں اسلامی تہذیب اور ہندوستانی یا ہندی تہذیب کا امتزاج ہوا ہے. اتنے زیادہ ہم سے قریب آج سے نہیں برسوں سے رہے ہیں اور رہیں گے کہ مہمان 1 دن کا 2 دن کا ہوتا ہے، لیکن اپنے لوگ جو ہیں وہ تمام عمر کے ہوتے ہیں. اور کے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری عمر کے شروع ہونے سے پہلے سے یہ لوگ ہمارے یہاں کسی نہ کسی طرح سے ہمارے اندر شامل ہو گئے. ان کے شعر رٹا کرتا تھا اور بہت وادی سناتا تھا. اس سیشن میں، اس جلسے میں یہ مجھے لگا جیسے فیض صاحب موجود ہیں، ان کی روح موجود ہے، اور شاید منیزہ صاحبہ کی شکل میں ہو یا ان کی مقبولیت کا، ان کے کلام کی برکت تھی. ان کی مقبولیت میں نے دلی میں بھی دیکھی ہے اور بمبئی میں دیکھی ہے. جب بھی دلی میں آتے تھے حال بھر جاتا تھا، لوگ باہر کھڑے رہتے تھے. ایک پرانی روایت رہی ہے کہ جو ہمارے باہر کے جو مہمان ہیں ان کو ہم غالب انسٹیٹیوٹ کی کتابوں کا تحفہ دیتے ہیں. تو میں جناب شاہد ماولی صاحب اور پروفیسر صدیق الرحمان طبی صاحب سے درخواست کروں کہ آپ دونوں مل کر سب سے پہلے منیزہ ہاشمی صاحبہ کی خدمت میں کتابوں کا تحفہ.
ये जो कमियां रह गई उसकी तलाफी। जनाब इंतजार हुसैन साहब की खिदमत में। डॉक्टर तकी आफरी साहब, मोहतरमा ईश्वर नारी साहब, डॉक्टर इकबाल मिर्जा साहब, डॉक्टर ज़ियाउद्दीन शकीब साहब, आप सामने बैठे, मैं आपका इंतजार कर रहा था, आपकी खिदमत में। डॉक्टर अजहर नदीम सैयद साहब, हजरात एक कैलेंडर डायरी तादाद है, एक एक आदमी को कैलेंडर डायरी मिले, बस 5 मिनट की जहमत, हमारे मुंतज़िमीन लगे हुए हैं, वो फौरन आपकी खिदमत में करेंगे। लाओ भाई लेके जाएंगे। अरे इनको अपना काम करना, बैठे रहे, लेके बैठे।